السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اللہ کے ولی اور بچھو کا ایک خطرناک واقعہ۔ جی ہاں ناظرین محترم، اللہ کے ولی کی قمیض میں جب بچھو گھس گیا اور اس نے جب آپ کو ڈنک مارے تو کیا ہوا، اس کے بعد اللہ کے ولی پر اس کے زہر کا اثر ہوا یا نہ ہوا، یہ سب آپ کو معلوم ہوگا اس ویڈیو۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، آج جن اللہ کے ولی کی کرامت، ان کا واقعہ ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، ان کا نام پوری دنیا میں اکثریت کو معلوم ہوگا اور ان کے نام سے اکثریت عوام واقف ہے۔ ان کا نام ہے امام مالک۔ جی ہاں ناظرین محترم، حضرت امام مالک فقہ کے اماموں میں سے ایک امام ہیں اور پوری دنیا میں امام مالک کو کئی جگہوں پر فالو کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، امام مالک اہل سنت والجماعت، چاہے اہل حدیث ہوں، تبلیغی جماعت ہو یا دیگر فرقے بھی، سبھی امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور انہیں مانتے بھی ہیں۔ آپ کی خدمات اسلام کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ناظرین محترم، حضرت امام ابن عسقلانی نے خواب میں حضور خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اب ناظرین محترم، جب امام ابن عسقلانی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ میں حضور کی جانب سے اس ارشاد کی تبلیغ کروں، تو حضور نبی مکرم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عسقلانی، میں نے مالک ابن انس کو ایک خزانہ دے دیا ہے جسے وہ تم سب میں تقسیم کر رہا ہے، اور وہ خزانہ معطا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المسلمین ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر پسندیدہ ہیں۔ آپ کی کتاب معطا امام مالک ایک ایسی مستند جامع اور صحیح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے اپنا خزانہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب ناظرین محترم، معطا امام مالک جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام امام مالک ہے، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تعریف فرمائی تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ امام مالک کتنے محترم اور کتنے زیادہ معظم ہیں۔ اسی طرح ناظرین محترم، امام مالک کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے، اور یہ واقعہ اکثر بیشتر قیمتی اور مستند کتابوں میں درج ہے۔ ہارون رشید ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ ہارون رشید وقت کا حاکم تھا، تو اسے معلوم ہوا کہ حضرت امام مالک یہاں معطا کا درس دے رہے ہیں۔ اب ہارون رشید نے امام مالک کو پیغام بھیجا کہ آپ معطا میرے پاس لا کر مجھے یہاں سنا جائیں۔ اب ہارون رشید کو ایسا لگتا تھا کہ وہ بادشاہ کے تخت پر ہے تو وہ جیسا جسے چاہے گا ویسا بلا لے گا۔ اب ناظرین محترم، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ ہارون رشید کو کہہ دو کہ علم کسی کے پاس نہیں جاتا، طالب علم خود علم کے پاس آتے ہیں۔ اب ہارون رشید جب یہ سنتا ہے تو وہ تعجب اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے کہتا ہے ٹھیک ہے، اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں خود حاضر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام مالک نے اسے اپنے پاس مسند پر بیٹھا لیا۔ ہارون رشید نے عرض کیا کہ اب آپ معطا پڑھیے اور میں سنتا ہوں۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ میں نے آج تک خود پڑھ کر کسی کو نہیں سنایا، لوگ پڑھتے ہیں اور میں سناتا ہوں، لہٰذا اب آپ پڑھیے اور میں سنتا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا تو پھر ان لوگوں کو باہر نکال دیجئے تاکہ میں تنہائی میں پڑھوں۔ آپ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ جب خواص کے لیے علم کو روک لیا جائے تو خواص کو کچھ نفع نہیں پہنچتا۔ چنانچہ ہارون رشید نے معطا کو پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ پڑھنے لگا تو حضرت امام مالک نے فرمایا ہارون، علم کے لیے تواضع کی ضرورت ہے، اسی لیے اس مسند سے نیچے اتر کر میرے سامنے با ادب ہو کر بیٹھو۔ چنانچہ ہارون رشید نیچے اتر آئے اور سامنے ادب سے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ علم حاصل کرنے کے لیے انکسار اور تواضع کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے استاد کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے زمانے کے بادشاہوں میں بھی علم دین کی بے حد طلب تھی اور ان کے دلوں میں حدیث رسول کا بڑا احترام تھا۔ ناظرین محترم، ہارون رشید کئی جگہ پر اچھے اچھے واقعات میں بھی نظر آتے ہیں اور کئی جگہ پر ان کی نیگیٹو چھوی بھی ملتی ہے۔ اب یہ کیسے تھے، ان کا تعارف کیا تھا اور ان کے اخلاق کیسے تھے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے خاص واقعے کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار
حضور نبی مکرم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے کہ تبھی اچانک ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ لوگوں نے آپ امام مالک کا چہرہ کسی تکلیف کی وجہ سے زرد ہوتا ہوا دیکھا، یعنی ہرا پڑتا ہوا دیکھا۔ بڑے بے چین ہو رہے تھے امام مالک، باوجود اس کے آپ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس ترک نہ فرمایا، بلکہ درس دیتے رہے جب تک پورا بیان ختم نہ ہو گیا۔ آپ نے بیچ میں بیان نہیں روکا۔ جب آپ حضرت امام مالک بیان ختم فرما چکے تو لوگوں نے جب آپ کے چہرے کے تاثرات بدلنے کی، آپ کا چہرہ زرد ہونے کی وجہ دریافت کی، تو آپ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے سامنے اپنی قمیض اتاری، جس میں سے ایک بچھو نکلا جس نے 6 دفعہ حضرت امام مالک کو ڈسا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہ بچھو مجھے ڈس رہا تھا، مگر میں نے احترام حدیث کی وجہ سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کی ادب کی وجہ سے درس بند نہ کیا۔ میرا کیا ہے، کچھ بھی ہو، لیکن حدیث کا احترام پہلے ہے۔ اور ناظرین محترم، اس بچھو کے ڈنک مارنے سے بھی آپ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو کچھ نہ ہوا۔ ناظرین محترم، امامان دین کے دلوں میں حدیث کا بڑا احترام تھا۔ آج ہمیں بھی حضور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ادب و احترام کرنا چاہیے، لیکن آج کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ انسان حدیثوں کا احترام تو بڑی دور کی بات، اگر آل محمد کا ذکر ہی ہو جائے تو اسے دل میں خلبلی مچ جاتی ہے، اس کا چہرہ بغض سے بدل جاتا ہے اور اس کے دل میں حسد جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، آج بھی آپ دیکھیے، دنیا میں جہاں آل محمد اور جانثار اصحاب محمد کا ذکر ہونا چاہیے، تو وہاں پر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے دشمنی رکھنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں بنو امیہ کی تعریفیں کی جا رہی ہے، مسجدوں میں فرقے واریت پھیلائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی مبارک حیات طیبہ میں پوری امت کو ایک کر کے گئے، لیکن آج امت خود ہی فرقوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی فرقہ کہتا ہے ہم جنتی ہیں، کوئی فرقہ کہتا ہے ہم جنتی ہیں، جبکہ جنت کس کو ملے گی؟ یہ تو اللہ، اس کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو ہی پتہ ہے، کیونکہ ناظرین محترم، آل محمد کا عشق ہونا ایمان کی دلیل ہے، اور جس شخص میں ایمان نہ ہو اسے اپنے ایمان کی اور اپنے آخرت کی فکر ضرور کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن اہل بیت کرام علیہم السلام ایمان کی علامت ہیں، ایمان ان کے بنا مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود قول ارشاد فرمایا ہے کہ محمد کے قرب کو آل محمد میں تلاشو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آل محمد کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔